بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہت سارے دنیاوی معاملات کو میرے مولا نے حل کیا۔ اس میں سے دو شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر اور کھانا تناول کر رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ تیسرا شخص جب شریک ہو گیا اور ہم تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھا لیں، جب وہ جانے لگا تو 8 روٹیوں کے عوض جو ہم نے رکھی تھی اس نے 8 درہم رکھے۔ تو 8 درہم اس نے رکھے ہیں۔ یا امیر المومنین بتائیے کہ میرا کتنا حق ہے، اس کا کتنا حق ہے؟ کہا کہ تم آپس میں مسالمت کر لو اور جو جتنا حق لینا چاہتا ہے وہ لے لے اور دوسرے بھائی کو جو ہے معاف کر دے۔ کیا کہ یا امیر المومنین، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس گرچہ 3 روٹیاں تھیں لیکن میں نے اپنی ساری روٹیاں رکھ دی، اس کے پاس گرچہ 5 روٹی تھی، اس نے بھی اپنی ساری روٹیاں رکھ دی، تو جب اس نے 8 درہم رکھے ہیں تو ہم دونوں کو برابر برابر حصہ ملنا چاہیے۔ مجھے بھی 4 درہم ملنے چاہیے، اس کو بھی 4 درہم ملنے چاہیے۔ لیکن یہ میرا دوست کہتا ہے کہ نہیں، میری 5 روٹیاں تھی اس لیے میرے 5 درہم ہوں گے، تمہارے 3 روٹیاں تھی تمہارے 3 درہم ہوں گے۔ مولا متقیان کو جلال آ گیا اور کہنے لگے لڑ رہے ہو اور 1 درہم کے لیے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو، کیا ہو گیا؟ یہ مال دنیا فانی ہے، اگر وہ لے لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تم نے کچھ کشادہ دلی سے کام لیا ہے تو پروردگار اس کا اجر دے گا تمہیں، چھوڑ دو یہ دنیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں المومنین آپ فیصلہ کیجئے کہ میرا کتنا ہے اس کے کتنے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو تو پھر یاد رکھو کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو حق اور انصاف کے مطابق ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے کہا نہیں یا امیر المومنین، کیا نقصان ہوگا؟ یا 4 نہیں ملیں گے تو 3 مل جائیں گے، میری 3 روٹیاں تو تھی، کم از کم 3 مل جائیں گے۔ کیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں فیصلہ کروں تو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سارے پاس 3 روٹیاں تھی، تمہارے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھی، وہ تیسرا شخص آ گیا، تم تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں مل کر کھائی ہیں۔ چونکہ 8 روٹیاں 3 افراد نے کھائی ہیں تو ہر روٹی کو تم 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے ہر روٹی کو 3 حصوں میں اپنے ذہن میں تقسیم کیا۔ کہا یہ جو 8 روٹیوں کے حصے بنے ہیں اور ٹکڑے بنے ہیں وہ کتنے بنے؟ پھر 3 حصوں میں اگر 8 کو تقسیم کیا جائے، انہوں نے کہا کہ ملا کر یہ 24 ٹکڑے بن گئے۔ کہا اب 24 ٹکڑوں میں سے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ سب نے برابر سے کھانا کھایا ہے، تو کتنے ٹکڑے سب نے کھائے ہوں گے؟ کہا کہ سب نے 8 ٹکڑے کھائے ہوں گے، اس نے بھی 8، میں نے بھی 8، اس نے بھی 8۔ ٹھیک ہے، کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری جو 3 روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ کہ تمہاری دوست کے پاس جو روٹیاں تھی 5 روٹیاں، اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ کہ اس کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ کہ اب سمجھ میں آیا کہ جو وہ 8 درہم رکھ کر گیا تھا، تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تو ویسے ہی خود کھا لیے، 1 ٹکڑا تمہارا بچ گیا، اور تمہارے دوست کے 15 ٹکڑے بنتے تھے، اس نے بھی 8 ٹکڑے اپنے کھائے تھے، 60 ٹکڑے بچ گئے تھے، اس نے 60 ٹکڑے دیے تھے اور تم نے 1 ٹکڑا دیا تھا۔ وہ جو 8 درہم شخص رکھ کر گیا ہے اس میں تمہارا حق نہ 4 درہم کا بنتا ہے نہ 3 درہم کا بنتا ہے، صرف 1 درہم کا تمہارا حق بنتا ہے۔ ڈر ہے ہمیں بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کبھی کبھار بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر امام وقت آ گئے تو ہمارے لیے خوشحالی آ جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ عمومی طور پر، دنیاوی طور پر مکمل پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، لیکن عدل اور انصاف قائم ہوگا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام فرمائے کہ یہ حق ہمارا ہے یا فلاں کا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ حکومت چاہتے ہیں جو عدل اور انصاف کی، اور یقیناً امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، تو ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا ہے۔ اور ہم جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ عدل اور انصاف چاہیے ہمیں، اور واقعی ایمان میں آ کر عدل و انصاف قائم کر دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی تمہیں پھر واپس کرنی پڑے گی، تو کیا ہم میں اتنی طاقت ہوگی کہ واپس کر سکیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی طرح سے وہ واقعہ بھی مشہور ہے، اور واقعاً وہ عجوبہ ہے واقعہ۔ آج بھی بڑے بڑے پروفیسرز کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھ دیا جائے تو وہ حل نہیں کر سکیں گے، اور خود ہم نے سنا ہے بڑے بڑے پروفیسر نے باقاعدہ مولا علی علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کس طرح سے اس زمانے میں ریاضی کے اتنے مشکل مسئلے کو مولا نے اتنے آسان۔ 3 افراد آئے جنہوں نے کہا کہ ظاہر نہیں کہ ان کا مالک تھا، اس نے ہمارے حصے مقرر کیے ہیں اور 17 اونٹ ہمیں دیے تھے اور کہا تھا کہ تمہارا
1/2 حصہ ہے اور تمہارا 1/3 حصہ ہے اور تمہارا 1/9 حصہ ہے۔ سے اس نے حصے تقسیم کیے اور کہا کہ اس طرح سے یہ تمہارے جو جانور ہم نے دیے ہیں وہ آپس میں تم تقسیم کر لینا۔ اب یہ جو 17 اونٹ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو ہم آدھا کرنا چاہیں، آدھے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو 17 کا کوئی آدھا بنتا نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی جانور کو قربان کرنا پڑ جائے۔ تو وہ تینوں افراد یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم جو مالک نے کہا تھا اس کے مطابق اپنے مال کو حاصل بھی کر لیں، تقسیم بھی کر لیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا ہر ایک کا جانور بھی زندہ رہے اور مکمل طور پر ہمیں حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اگر 17 اونٹ ہو اور اس کو آدھے حصے میں تقسیم کرنا ہو تو آدھا نہیں ہو سکتا۔ 16 کا آدھا ہو سکتا ہے، 18 کا آدھا ہو سکتا ہے، لیکن 17 کا آدھا نہیں ہو سکتا۔ 1/3 اگر اس کو حصوں میں تقسیم کرنا ہو جو دوسرے شخص کا مال تھا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ 18 ہو سکتا ہے لیکن 17 نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے 1/9 حصہ جو ہے تیسرے شخص کا تھا تو وہ بھی 18 سے ہو سکتا ہے لیکن 17 سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اب 17 اونٹ ہم کیسے آپس میں تقسیم کریں؟ سامنے جب یہ مسئلہ وہ لے کر آئے، امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، بیت المال سے میں ایک تمہیں اونٹ دیتا ہوں۔ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ 17 کے بجائے ہمیں 18 اونٹ مل گئے، اور 18 اونٹ میں سے اب ہمیں اپنا مال مل جائے گا، اور ایک اونٹ ہمیں گویا اضافی مل رہا ہے جو ہم تینوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جب امام نے اپنا اونٹ اس کے اندر شامل کیا اور 18 اونٹ جب وہ ہو گئے، امام نے فرمایا جو پہلے کو کہا تھا کہ اس کا 1/2 حصہ ہے، 18 کو اگر 1/2 میں تقسیم کریں تو کتنے اونٹ بنیں گے؟ کہا کہ 9 اونٹ۔ کہا یہ تم لے کر جاؤ، تمہارے 9 اونٹ ہو گئے۔ بڑا خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ امام نے دوسرے شخص کو بلایا کہ تمہارا حصہ کتنا تھا؟ 1/3 حصہ تھا۔ 1/3 18 میں سے اگر کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 6 اونٹ بنتے ہیں۔ کہا تم بھی 6 اونٹ لے کے چلے جاؤ۔ وہ 9 اونٹ لے کے چلا گیا، یہ 6 اونٹ لے کے چلا گیا۔ پھر اب میرے ہیں۔ امام نے فرمایا ہوگا صبر کرو، اور 1/9 حصہ اس کا بنتا تھا، 18 میں سے 1/9 کیا تو کتنے اونٹ بنے؟ 2 اونٹ بنے۔ 1/9 اگر کیا جائے 18 کا تو وہ 2 اونٹ بنتے ہیں، 2 اونٹ بنے۔ امام نے فرمایا کہ 2 اونٹ ہو گئے۔ لیکن ہم دوبارہ سے سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کیلکولیشن عرض کریں کہ پہلے والے کو اس 18 میں سے 9 اونٹ مل گئے، دوسرے والے کو اس 18 میں سے 6 اونٹ مل گئے، اور تیسرے والے کو اس 18 میں سے 2 اونٹ ملے۔ تو اگر 9 کو 6 سے اور 6 کو 2 سے جمع کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 9 کو 6 سے جمع کریں تو 15، اور 15 کو 2 سے جمع کریں تو 17 بنتا ہے۔ کہا وہ 17 اونٹ جو اس نے تمہیں دیے تھے اور آپس میں تمہیں تقسیم کرنے پریشانی ہو رہی تھی، یہ میں نے تقسیم کر دیا، اور جو ایک اونٹ میں نے بیت المال سے شامل کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح سے دنیاوی معاملات کو بھی میرے مولا نے حل فرمایا ہے، بہترین حل اور بہترین جوابات پیش کی ہیں۔ اور یہ چونکہ واقعات ہمارے نوجوانوں کے پاس بہت کم پہنچتے ہیں، اس لیے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی مولا متقیان کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے مومن کا انسان کا دل شاد ہو جائے۔ تو ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت اس طرح سے لے کر کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا امیر المومنین، کچھ لوگ میرے باپ کے ساتھ سفر پر تھے، اور جب وہ سفر سے واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ مر گیا ہے، ہم نے اس کو وہیں پر دفن کر دیا کہ اچھا اس کا کوئی مال بھی تو ہوگا، وہ مال جو ان کے پاس سفر میں تھا وہ ہمیں واپس کرو چونکہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں ان کے پاس کوئی مال ہی موجود نہیں تھا، لہٰذا یا امیر المومنین آپ اس بارے میں مدد کیجئے اور بتائیے کہ کیا ہوا ہے میرے بابا کے ساتھ، کیا واقعاً ان کی موت واقع ہو گئی اور کیا واقعاً ان کے پیسے خرچ ہو چکے تھے یا انہوں نے وہ پیسے چوری کر لیے، نظر ثانی کریں گی۔ بلکہ اس نے کہا کہ اس فیصلے کو قاضی شرح نے سنا بھی دیا ہے، قاضی شرح نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے غسل و کفن و دفن کیا ہے تو پھر ان کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی اور ان سے کسی مال کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی شرح نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، یا امیر مومن آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کیجیے۔ میرے مولا متقیان، امیروں کے فیصلوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، غریب بچہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا ان افراد کو لے کر آؤ کہ جو تمہارے باپ کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ ان چاروں افراد کو لایا گیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو تم، کیا ہوا ہے اس کے باپ کے ساتھ؟
کہا کہ اس کا باپ مریض تھا، بیمار تھا، مر گیا، ہم نے وہاں پر غسل و کفن دیا۔ کہا اس کے مال کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ خرچ ہو گیا، استعمال ہو گیا۔ امام نے فرمایا اپنے غلام کو حکم دیا کہ ہر ایک کو مسجد کے ایک ستون کے قریب جا کر کھڑا کر دو اور ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آج انویسٹیگیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ اس طرح سے معلومات لی جاتی ہے مجرموں سے اور پتہ کیا جا سکتا ہے کہ جرم کیسے اور کب اور کہاں ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ میرے مولا نے کہا کہ ان سب کو ایک مولا کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ مولا نے کچھ سوالات کیے، اس میں سے یہ سوالات تھے، پہلے تو اس کے بارے میں عمومی سوالات کی، اس کے بعد یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اسے کون سی بیماری لاحق تھی، کس بیماری میں اس کی موت آئی ہے۔ اس نے ایک بیماری کا نام لیا ہے۔ امام نے فرمایا اگر بیمار ہو گیا تھا تو تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس نے اپنے اعتبار سے کوئی کہانی بتائی کہ یہ کیا ہم نے۔ اس کو غسل کس نے دیا؟ اس نے کہانی کو اور آگے بڑھایا، کہا کہ پھر اس کو کفن کس نے پہنایا اور کس رنگ کا کفن پہنایا گیا؟ اس نے بتایا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس کو دفن کہاں کیا گیا؟ اس نے بتایا۔ کہا کس نے دفن کیا؟ یہ بھی بتایا۔ کہ یہ بتاؤ کہ اس کا پھر جو مال تھا وہ مال کہاں پر تم نے خرچ کیا، یا اس نے جو خرچ کیا تھا وہ کہاں پر خرچ کیا؟ اس نے وہ باتیں بتائی۔ اور یہ کچھ سوالات کرنے کے بعد امام نے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ۔ دوسرے شخص کو بلایا اور دوسرے شخص کے بھی بعین ہی وہی سوالات خاموشی کے ساتھ آہستہ سے کیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا سوالات کیے گئے ہیں، اور اس کو دور کھڑا کر دیا گیا، کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ سوالات کیا ہو رہے ہیں۔ مولانا نے دوبارہ سے وہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیسے اس کی موت ہوئی ہے؟ اس نے کہا مریضی کے ساتھ۔ کہا کون سے مرض میں اس کی موت ہوئی ہے؟ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ تو کوئی اور مرض بتا رہا ہے۔ امام نے اور سوالات کیے، یہ بتاؤ کہ جب وہ مریض ہو گیا تو تم نے کیا کیا؟ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کفن کس نے دیا؟ کوئی اور باتیں بتانے لگا۔ اور کہاں پر دفنایا گیا؟ پوری کہانی اس کی تبدیل تھی۔ امام نے فرمایا ان دونوں کو زندان میں لے جا کر بند کر دو۔ اور ابھی تیسرے کی باری آئی، تیسرے کے ہاتھ پیر پھولنے لگے کہ اب میں کیا سوالات کا جوابات دوں گا، یہ دونوں کا حال ایسا ہے کہ میرا بھی حال بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آئے امام کی خدمت، امام نے وہی سارے سوالات کیے اور ان سارے سوالات کے پھر امام کو مختلف جوابات ملے۔ امام نے فرمایا اس کو بھی زندان میں جا کر بند کر دو۔ جو چوتھا شخص آیا تو امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم جو باتیں بتا رہے ہو وہ جھوٹ ہے، مجھے سچائی سننی ہے، کیا حقیقت میں واقع پیش آیا تھا، ورنہ تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہونے والا ہے اور تمہارا بھی دردناک انجام ہوگا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، میں سچی بات آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر اس کو مار دیا، اور اس کے پاس جو مال موجود تھا وہ ہم سب نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور اس کے بعد اسے وہیں پر ہی ہم نے دفنا دیا۔ امام نے جب اس کی خود زبان سے یہ اعتراف سن لیا اور یہ کہانی خود اس نے جب بتائی تو پھر امام نے اس کو ایک طرف کیا اور ان تینوں کو بلایا، اور ان تینوں سے بلانے کے بعد کہا کہ حقیقت مجھے پتہ چل گئی ہے، اب تم فردن فردن اس کا اعتراف کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی جو حقیقت میں واقع پیش آیا تھا اس کا اعتراف کیا، اور سب نے پھر ایک ہی واقعے کو بیان کیا کہ اس طریقے سے ہم نے اس بے گناہ شخص کو مارا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ امام نے فرمایا اس بچے سے کہ تیرا مال بھی تجھے ملے گا ان سے، اور اب بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا حکم کرتا ہے، ان کو ہم کیا سزا دیں، کیسے ان کے اوپر حد جاری ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے بس میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ میرے بابا کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ یہ جو میرے بابا کا مال تھا وہ ان سے نکلوا کر مجھے دے دیا۔ یا امیر المومنین، آپ جو فیصلہ مناسب سمجھتے ہیں اور جو پروردگار جس پر راضی ہو جائے میں وہی فیصلہ سناتا ہوں۔ تو میرے مولا نے فرمایا پروردگار معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس شخص نے بھی ان سبھی کو معاف کر دیا۔ یہ مرتضیٰ کی محبت اگر ہو تو دنیا بھی حاصل ہوتی ہے اور دین بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کیا کام تھے؟ اگر کوئی سائنس کی فیلڈ میں ہے تو میرے مولا کے سائنس کے بارے میں کیا فرامین تھی، اگر کوئی نفسیات کی فیلڈ کے اندر ہے تو نفسیات کے موضوع پر میرے مولا نے کون کون سے کلام جاری کیے ہیں، اگر کوئی اجتماعیات کے موضوع پر کام کر رہا ہے تو اس حوالے سے ہی میرے مولا کے فرامین موجود ہیں۔ اور واقعاً یہ معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ جس کا نام نہج البلاغہ ہے، جس کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔